اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التغابن مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ تغابن غبن سے لفظ بنا ہے، باہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یا دھوکے کا ظاہر ہو جانا۔ سورہ منافقون جو اس سے پہلے صورت آئی تھی، اس میں نفاق کا بیان تھا، نفاق کی تفصیل تھی۔ کفر اور نفاق کی ضد، اس کا اینٹونیم ایمان ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر ہمیں نفاق کا ذکر ملتا ہے، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، توبہ، اس میں اس پورے مضمون کا خلاصہ لب لباب آ گیا ہے ان صورتوں کے اندر۔ نفاق کا ذکر مدنی صورتوں میں ہے، اور ایمان جو کہ کفر اور نفاق کی ضد ہے، اس کا ذکر مکی صورتوں میں آیا ہے۔ یہ مکی صورتوں کا موضوع ہے۔ تو جو یہ نفاق ہے، اس کا خلاصہ ہم نے سورہ منافقون میں دیکھ لیا، اور ایمان جو مکی صورتوں کا مضمون ہے، یوں سمجھے کہ اس کا خلاصہ یہاں سورہ تغابن میں آ رہا ہے، کنسائز کر کے یہاں بیان کر دی، ایک پریسی بنا کر یہاں پر بیان کر دی گئی ہے ایمان کی۔ تھوڑی سی بات ایمان پہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ سورہ تغابن پوری ایمان کے گرد، اس کے تقاضوں کے گرد گردش کر رہی ہے۔ ایمان کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں انسان ایمان لائے؟ وائی از دیر اے نیڈ؟ از اٹ اے نیسیسٹی؟ کیا کوئی ضرورت ہے؟ کیا مجھے کوئی حاجت ہے ایمان لانے کی؟ کیا میری زندگی پر ایمان لانے سے کوئی مثبت اثر، کوئی پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا؟ کوئی میرے لیے بینیفٹ ہے ایمان لانے میں؟ کیا میرا کوئی فائدہ ہے ایمان لانے میں؟ اس لیے کہ انسان تو اپنا فائدہ دیکھتا ہے نا، کہ واٹس ان اٹ فار می، میرا کیا فائدہ؟ تو ایمان کا فائدہ ہے تو ایمان لائیں۔ اگر ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو بیکار ہے ایمان لانا، ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، بیکار کی باتیں ہیں۔ ایمان تو ذرا سا ہم ایمان کے بارے میں بات کر کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایمان ہماری ضرورت ہے یا نہیں، اور ضرورت ہے تو کون سی ضرورت کو ایمان پورا کر رہا ہے؟ کیا جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے؟ کیا معاشی ضرورت ایمان پوری کرتا ہے؟ یا کوئی ذہنی سکون پہنچاتا ہے؟ یا جسمانی راحت پہنچاتا ہے؟ کون سی راحت ہے جو کہ ایمان کے ذریعے سے پہنچتی ہے؟ کیا ضرورت ہے ایمان کی، اور یہ ضرورت کس طرح پوری ہوتی ہے؟ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایمان دراصل انسان کو امن دیتا ہے۔ اب وہ کس طرح سے امن دیتا ہے؟ اور امن کا تعلق یہ ظاہری امن کی بات نہیں، باطنی امن کی بات ہے، انٹرنل پیس، سکون کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو یہ امن کیا ہے؟ اندرونی ایموشنل سٹیبلٹی آتی ہے انسان میں ایمان کی وجہ سے، ذہنی سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، پیس جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہ پیس وہ چیز ہے، سکون وہ چیز ہے جس کی تلاش میں آج دنیا بھٹک رہی ہے۔ کبھی دواؤں میں ڈھونڈتی ہے، کبھی الکوہل میں ڈھونڈتی ہے، کبھی میوزک میں ڈھونڈتی ہے، اور ملتا کہیں نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہاں ایمان ہماری ضرورت ہے۔ اگر ایمان ہم کو ذہنی سکون دے سکتا ہے تو الحمدللہ، بائی آل مینز دونوں ہاتھوں سے انسان ایمان سمیٹ لے، اس لیے کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا دار و مدار انسان کے ذہنی کیفیت کے اوپر ہے۔ انسان کی ذہنی کیفیت پرسکون ہے، اندر سے انسان خوش ہے، اندر سے مطمئن ہے، دال بھی کھائے گا تو مزے آئیں گے، اس کو بڑا ہی خوش ہوگا، کھدر بھی پہنے گا تو بہت خوش ہوگا۔ اور اندر سے پرسکون نہیں ہے، اندر سے اپسیٹ ہے، ذہنی طور پہ پریشان ہے، ایموشنلی انسٹیبل ہے، جذباتی بحران کا شکار ہے، اس کو ریشم بھی پہنا دیں خوش نہیں ہوگا، اس کو آپ اعلیٰ ترین غذائیں کھلا دیں مزہ نہیں آئے گا، محلات کے اندر اس کو رکھ دیں لطف نہیں حاصل کر سکے گا۔ تو جسمانی لطف کا بھی تعلق ذہنی کیفیت سے ہے۔ اگر ہم مادی چیزوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ذہنی طور پہ اپنی خوشی کا پہلے خیال کرنا ہوگا، اور اگر ایمان ہم کو ذہنی طور پہ خوشیاں فراہم کر سکتا ہے، ذہنی سکون فراہم کر سکتا ہے،
جذباتی طور پہ ہم کو سٹیبل کر سکتا ہے، معتدل کر سکتا ہے، تو الحمدللہ اس سے اچھی کیا چیز ہے۔ اب یہ جو امن کی ہم نے بات کی، ایک بڑی آربیٹری قسم کی ٹرم ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امن کس طرح سے دیتا ہے ایمان ہمیں امن اس طرح سے دیتا ہے کہ چند بنیادی سوالات کا جواب ہمیں چاہیے ہے، وہ جواب ہمیں ایمان کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اب یہ جو بنیادی سوالات ہیں، کچھ لوگ اتنے عقل والے، فہم والے ہوتے ہیں، ان سوالات کو پہچان لیتے ہیں، پن پوائنٹ کر لیتے ہیں، آرٹیکولیٹ کر لیتے ہیں، ان سوالات کو الفاظ میں ڈال لیتے ہیں، جو ذہن میں خیالات اٹھے اس کو سوال کی شکل میں سامنے لے آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پن پوائنٹ نہیں کر پاتے، ان سوالات کو سمجھ نہیں آتا ان کو کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم کرنے کا دل چاہتا ہے، اور یہ چیز ان کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے۔ جیسے بعض دفعہ کوئی لفظ آپ یاد کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں یاد آ رہا ہوتا، کتنی بے چینی کا شکار رہتا ہے انسان۔ اسی طرح کچھ لوگ سوالات کے جواب چاہتے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا پوچھوں، کیا بادر کر رہا ہے مجھ کو، واٹس بادرنگ می، مجھے کیا پریشانی ہے۔ کچھ لوگ اس کو پن پوائنٹ کر لیتے ہیں۔ اب وہ سوالات، وہ ان آنسرڈ کویشچنز، وہ سوالات جن کا کہ جواب انسان چاہتا ہے، وہ چند ہیں۔ پہلا یہ، کائنات کی حقیقت کیا ہے، خالق کون ہے بھی کہ نہیں، کیا خالق سے رابطہ ممکن ہے، اگر خالق ہے تو کیا کوئی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے اس سے، یہ ایک سوال ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال، میں کون ہوں؟ جانوروں سے ملتا جلتا تو ہوں، لیکن جانور نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوں؟ درخت بھی نہیں ہوں، پتھر کی طرح بھی نہیں ہوں، اور جانوروں کی طرح بھی نہیں ہوں، تو پھر کیا ہوں؟ کون بتائے گا؟ پھر یہ جو یہاں دنیا میں وقت گزار رہا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے، پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا مجھ سے توقعات ہیں، مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اور اس لیے ہر مذہب میں کنٹینیوٹی آف ایگزسٹنس کا تصور پایا جاتا ہے، بقائے نفس کا تصور پایا جاتا ہے کہ ہم قائم رہیں گے۔ کس طرح قائم رہیں گے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ سب مانتے ہیں کہ دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ، ہر مذہب میں یہ تصور ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے ضرور۔ تو جو موت کے بعد زندگی آئے گی وہ کیسی ہوگی، میں اس میں خوش رہنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، یہ سوالات ہیں، ان آنسرڈ کویشچنز۔ پھر خیر اور شر کیا ہے، گڈ اور ایول کیا ہوتا ہے، ہیومن مورل ویلیوز کیا ہیں، کیا پرماننٹ ہیں یا ٹیمپرری ہیں، بیسک ہیومن مورل ویلیوز کیا وقت اور علم کی ترقی سے بدلتی رہتی ہیں، یا بنیادی انسانی اقدار وقت اور علم کی ترقی سے نہیں بدلتی، یعنی کیا بیسک ہیومن مورل ویلیوز پرماننٹ ہیں یا ٹیمپرری ہیں، کیا ہیں۔ اب اس کو اور سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دل گواہی دیتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، دل گواہی دیتا ہے نا، لیکن اگر سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے تو سچ بولنا اچھا کیسے ہوا؟ ایمانداری بہت اچھی بات ہے، ایمانداری سے کم پیسہ مل رہا ہے اور فاقے آ رہے ہیں گھر والوں کے اوپر، تو ایمانداری اچھی کیسے ہوئی؟ بے ایمانی بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ دل گواہی دیتا ہے، کسی مذہب کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی رسول کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہیں یہ ساری ویلیوز۔ تو جھوٹ بولنا اتنی ہی بری بات ہے، دھوکہ دینا اتنی ہی بری بات ہے، تو جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے ہاں تو پیسہ بہت ہے، بہت مزے کر رہے ہیں، تو پھر جھوٹ برا کیسے ہوا؟ ایک کنفیوژن ہے جو انسانوں کے سامنے آتا ہے۔ اور یہ سب سوالات جن کا کہ ذکر ہم نے کیا، یہ فلسفے کی بنیاد ہیں، بیسس آف فلسفی۔ بڑے بڑے فلاسفرز گزرے، سقراط اور بقراط آئے، اب بڑے بڑے افلاطون آئے، اور اپنی عقل کی بنیاد، اس لفظ کو نوٹ کریں، اپنی عقل کی بنیاد پر ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی۔
جتنے منہ اتنی باتیں، ظن اور گمان، اندازوں پر باتیں کی گئیں. سب نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے. اس میں ٹھوکریں بھی کھائیں، غلطیاں بھی کیں، کچھ سچ بھی تھا، کچھ غلط بھی تھا، سب درست بھی تھا، غلط، سب ملا جلا رجحان تھا. سب نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے. کسی فلسفی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں 100% درست ہے. یقین نام کی چیز ان کے پاس نہیں ہے، ان کا خیال ہے. That's what they think. اب بعض اوقات ایسا ہوا کرتا تھا کہ انسانوں ہی میں سے ایک انسان اٹھ کر کہتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے، میرے پاس ایک ایسے سورس سے علم آیا ہے جو کسی کے پاس نہیں. دعویٰ یقین سے وہ یہ کہتا تھا کہ جو ذریعہ میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب وہ ذریعہ کیا ہے؟ وحی کا ذریعہ ہے. وحی کے ذریعے سے اس کائنات کے بنانے والے نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے، مجھے کانٹیکٹ کیا ہے اور کچھ کائنات کے حقائق مجھے بتائے ہیں. یہ سوالات جن کے جوابات تم چاہتے ہو اس کے جواب میرے پاس ہیں، یقینی جواب، ضنی باتیں نہیں ہیں، کنجیکچر نہیں ہے، فگمنٹس آف امیجنیشن یا عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں. میں نے بیٹھ کے غور و خوض نہیں کیا، میں نے بیٹھ کے سوچا نہیں ہے، خود بخود کسی نے بتا دیا مجھ کو. اور یہ نبی ہوا کرتے تھے، نبی، پروفٹس، بڑی بڑی خبریں سنانے والے، انباء سنانے والے. ایسی خبریں سناتے تھے جس کو کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا. انہوں نے ان تمام سوالات کے جواب دے دیے ہیں جو انسان کے ذہن میں اٹھتے رہے. انہوں نے بتایا اور یقین کے ساتھ بتایا، پورے یقین کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. ایک خالق ہے، خالق ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، الحی القیوم ہے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے. ایک سوال کا جواب ملا. اب ذرا اپنی کیفیت کو آپ لے کر آئیے نا. آپ اس وقت یہ سوچیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا کائنات کے بارے میں، اب ایک جواب مل گیا کہ ہاں بنانے والا ہے اور وہ کیسا ہے، ہر عیب سے پاک. ایک تسکین نہیں ملتی آپ کو، انٹرنلی ایک پیس کا احساس ہوتا ہے. پھر دوسرا جواب کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اپنی روح میں سے پھونکا ہے. ڈیوائن سپارک ہے ہر انسان میں. تو انسان کے پاس جواب آ گیا کہ میں جاندار تو ہوں لیکن جانور نہیں ہوں، میں ان سب سے افضل ہوں. ایک اور سکون کا سا احساس آتا ہے. اچھا، پتہ چل گیا اپنا مقام، مخلوقات میں میرا کیا مقام ہے، معلوم چل گیا. اور بہت خوشی بھی ہوئی ہے سن کر کہ سب سے اعلیٰ ہے میرا مقام، بیسٹ آف کریشنز ہوں. وہ جو خالق ہے کائنات کا، اس نے ایک ڈیوائن سپارک میرے اندر رکھا ہے. پھر بتایا نبیوں نے کہ فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، انہوں نے بھی تم کو سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو. اور اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کا انچارج بنا کر انسان کو بھیجا ہے. پرپس پتہ چل گیا کہ اچھا یہ میرا پرپس ہے، خلیفہ بنایا ہے. پھر نبیوں نے یہ بات بتائی کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آئے گی، ایک اور جہاں آئے گا، اور وہاں پہ اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا، برائی کا بدلہ برا ملے گا. تو یہ دنیا تو ٹرانزیشنری فیز ہے، بس ایگزامینیشن ہال ہے. یہ اصل دنیا، اصل زندگی تو یہ ہے ہی نہیں. ان الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. آخرت کی زندگی ہے اصل زندگی، کاش یہ جانتے. تو دنیا میں انصاف اگر نہیں مل رہا، ایک اور دنیا قائم ہوگی، سب کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا. اب دیکھیں، اٹ میکس ایبسلیوٹ سینس، بالکل بات سمجھ میں آتی ہے. کتنا امن ملا، ایک سوال کا جواب مل گیا کہ ہاں اچھائی تو اس کا مطلب ہے بدلہ ملے گا، اس کا مطلب ہے کہ سچ بولنا ہے ہی اچھا. دنیا میں اچھا نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، ان دی اینڈ بہرحال فائنلی اس کا انجام اچھا ہی ہوگا. نبی اور رسول پورے یقین کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے تھے. لا ریب فی، کہتے تھے کوئی شک نہیں اس کے اندر. اور یہ انداز آپ کو سورۃ تغابن میں ملے گا، اس زوردار انداز کو ہم محسوس کر سکیں گے. پورے یقین کے ساتھ نبی بات کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ پرزور دعوت دیتے تھے لوگوں کو کہ تم اگر امن چاہتے ہو تو ان باتوں پر ایمان لے آؤ. جو باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں، جو وحی کے ذریعے سے مجھے بتائی گئی ہیں، اس پر تم ایمان لے آؤ. جو لوگ ایمان لے آتے تھے مومن بن جاتے تھے،
لیکن سب تو ایمان نہ لاتے تھے. جب نبی اس طرح اپنی دعوت ایمان پیش کرتے تھے، جواب کے طور پہ معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. ایک وہ جو ایمان لا کر امن میں آ جاتے تھے اور جن کا دل گواہی دیتا تھا کہ ہاں بات بالکل سچ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو بڑے ریلکٹنٹ رہتے تھے، جھجکتے تھے. یہ تھے عقل پرست. اور جو یہ 2 کیٹیگریز پہلے زمانے میں نبیوں کے زمانے میں تھیں، وہ بعد کے دور میں بھی رہیں، آج بھی ہیں. جو عقل پرست ہوتے ہیں، جن کو عقل پر بہت ناز ہوتا ہے، وہ ایمان لانے سے ہچکچاتے ہیں، جھجکتے ہیں. وہ رسولوں کی باتیں سن تو لیتے ہیں، لیکن ان کو اپنی عقل پر پیش کرتے ہیں، اپنی عقل سے پوچھتے ہیں، اپنی انٹیلیجنس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں. یوں سمجھیں کہ آئنسٹائن کی تھیوری کو جیسے 1 سال کے بچے کے سامنے رکھ کر پوچھا جائے اس سے کہ بتاؤ آئنسٹائن نے ٹھیک کہا تھا یا نہیں، وہ بچہ تو جواب نہیں دے سکتا. تو بات یہی ہے، اللہ کی انٹیلیجنس کو انسانوں کی انٹیلیجنس پر پرکھنا، تو انسانی انٹیلیجنس تو کنفیوز ہو کر رہ جاتی ہے، سمجھ ہی اس کو تو نہیں آتا کیا کہوں. لیکن انہوں نے بہرحال بہت اوور ایسٹیمیٹ کیا اپنی عقلوں کو. عقل کو جب کچھ سمجھ نہ آیا، عقل نے کہہ دیا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتا، بیکار کی باتیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو 1 2 3 4 ابھی پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں 4 + 4 8 ہوتا ہے. کوئی کہے کہ 4 اور 4 اگر ہم اس کو جوائن کریں تو یہ تو کچھ اور بھی بن سکتا ہے، 16 بھی تو ہو سکتا ہے نا. کہہ کہ نہیں میں نہیں مانتا، اس لیے کہ اس نے پڑھائی جو نہیں. اور اس کے بعد 4⁴ بھی تو ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ جانے کیا نمبر بن گیا، وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس طرح محدود علم والے کے سامنے زیادہ علم پیش کرنا اس کو فتنے میں ڈالنا ہے. تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقلوں کو فتنے میں ڈال دیا، عقلوں کو سمجھ ہی کچھ نہ آیا، کنفیوز ہی ہو گئی، منع ہی کر دیا. جیسے کمپیوٹر ہے، اس کو ایسا ڈیٹا فیڈ کریں جو وہ پروسیس نہیں کر سکتا، ایررنس رزلٹ دے گا نا، غلطی کرے گا وہ. تو ان کی عقلوں نے بڑی غلطی کری. تو انہوں نے اپنی عقلوں کو چونکہ اتنا اوور ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو انہوں نے رسولوں کی باتوں کا انکار ہی کر دیا. کہتے لاجیکل نہیں ہے، لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، لاجیکل نہیں ہے رسولوں کی باتیں. اور یہ فتویٰ کس نے دیا، ان کی محدود عقلوں نے. کہتے ہیں ریزنیبل ایکسپلینیشن یہ نہیں ہے، ہم تو ریشنلی سمجھنا چاہتے ہیں، ریشنلسٹس. اس اپروچ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. یہ اپنی عقل کو جج بنانا اور اللہ کے فیصلوں کو اپنی عقل پر پیش کرنا انسان کو بھٹکا دیتی ہے چیز، اور ہدایت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو بھی اگر ہم جج کریں انسان کے طور پہ، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ زندگی کے بہت سی حقیقتیں ہیں جو عقل پر پیش نہیں کی جا سکتی، جن کو عقل ویریفائی نہیں کرتی، عقل کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی ان کے بارے میں. ہم صرف ان کو فیل کرتے ہیں، ہم صرف محسوس کرتے ہیں. کسی منطق، کسی لاجک سے ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. فطرت رہنمائی کرتی ہے انسان کی فطرت گائیڈ کرتی ہے انسان کو. بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی عقلی ثبوت کے، ایک ہماری فطرت ہے نا، فطرت وہ ہم کو اندر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے. فطرت کی گواہی ابھرتی ہے کہ یہ بات درست ہے، یہ بات درست نہیں. چند مثالیں دیکھتے ہیں انسانی تعلقات ہی پر اگر ہم بات کریں. مثال کے طور پہ بوڑھے والدین کی خدمت کرنا اور ان کو اولڈ ہومز میں نہ ڈالنا، اس کو عقل کے اوپر پیش کیجئے. گھر چھوٹا ہے، بچے زیادہ ہیں، تنخواہ بھی کم ہے، بمشکل بچوں کو کھلا رہے ہیں. عقل کہتی ہے ہاں بچوں کو تو کھلاؤ، اس لیے کہ بچے توانائی کی طرف اور طاقت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کل کو تمہارا خیال کریں گے، تو بچوں کو تو کھلاؤ، یہ تو بڑھتی ہوئی پود ہے، بڑھتا ہوا کھیت ہے. تو والدین کو کیوں کھلاؤ؟ عقل سے بتائیں ذرا، کیوں کھلاؤ ان کو؟ وہ تو مرنے والے ہیں، کمزور سے کمزور ہو رہے ہیں، گھر میں جگہ بھی نہیں ان کو رکھنے کی، پیسے بھی اتنے کم ہیں، ان کو کیوں کھلایا جائے؟ ویسٹ کرنا ہے پیسہ ان کو کھلانا. ہم اسپیس کیوں ویسٹ کریں؟ پورا کمرہ ایک بوڑھی ماں کو کیوں دیں جب کتنی ضرورت ہے اس کمرے کی؟
بچوں کا اسٹڈی روم بنایا جا سکتا ہے، اس کو ڈرائنگ روم بنایا جا سکتا ہے، کچھ اور بنایا جا سکتا ہے. پہلی جگہ نہیں، پورا کمرہ ایک بوڑھی ماں کے پاس یا بوڑھے باپ کے پاس ہے. تو عقلی حساب سے تو اللاجیکل ہے یہ سب کچھ کرنا. کیوں کرے انسان؟ اور فائدہ نہیں. چڑچڑے بھی ہیں، بد مزاج بھی اگر ہو گئے ہیں اور بیمار ہیں اوپر سے، تو ایک بوجھ ہیں بس، بلا وجہ گھر میں رکھو. عقل کیا کہے گی؟ یہ جو اینیمل انٹیلیجنس ہے نا انسان کے اندر، وہ تو کہے گی کہ نکالو باہر ان کو. عقل مندی اور ریشنل اپروچ تو یہ ہوگی کہ انسان خود مشکل میں نہ پڑے. ایبسلیوٹ ریشنلسٹ ایٹیٹیوڈ. عقل کا تقاضا ہے کہ ان کو گھر میں بالکل نہیں رکھا جائے. کیوں ٹائم ویسٹ کریں ان کے اوپر؟ کیوں اپنی کوالٹی آف لائف خراب کریں ان کے بد مزاجی اٹھا کر؟ اس لیے کہ عقل تو ذاتی تحفظ سکھاتی ہے، سیلف پروٹیکشن سکھاتی ہے. لیکن فطرت بھی تو ہے، ایک ڈیوائن سپارک بھی تو ہے. عقل کہتی ہے نکالو ان کو باہر، ڈالو اولڈ ہوم کے اندر. فطرت کہتی ہے نہیں، انہوں نے اتنا کچھ کیا میرے ساتھ. انسان حساس ہوتا ہے والدین کے بارے میں، جذبات رکھتا ہے. فطرت کہتی ہے کام مت کرو. تو قرآن نے فطرت کے حساب سے بات کی ہے یا انسانی عقل کے حساب سے؟ فطرت کے حساب سے، ڈیوائن سپارک کے حساب سے بات کی ہے. اینیمل انٹیلیجنس کے حساب سے قرآن بات نہیں کرتا. جانوروں کے لیے تھوڑی آیا ہے قرآن، انسانوں کے لیے آیا ہے. جانور نہیں رکھتے بوڑھے ماں باپ کو، انسان رکھتے ہیں، صرف انسان. پھر ایک اور تعلق کی طرف آتے ہیں، مرد اور عورت کا تعلق. اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب علوم القرآن میں صفحہ نمبر 423 میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص کا جو خالصتاً عقل پر چلتا تھا. مسلمانوں ہی میں ایک فرقہ نکلا تھا باطنیہ کے نام سے. باطنیہ وہ شرعی احکامات کو ان کی ظاہری شکل پہ نہیں لیتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ قرآن کو خالصتاً آزاد عقل سے انٹرپریٹ کرو، جو تمہاری عقل کہتی ہے نا اس کے حساب سے انٹرپریٹ کرو. اور اس فرقے کے مشہور لیڈر عبید اللہ بن الحسن القیروانی اس کا نام ہے، اس کی کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے. تو یہ ابو الحسن قیروانی جو ہے، عبداللہ بن حسن القیروانی، مسلمان تھا لیکن عقل پرست تھا. یہ نبی کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کا قائل نہیں تھا. یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ عقل کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس قسم کی بے عقلیاں کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک حسین و جمیل بہن یا بیٹی موجود ہوتی ہے اور خود ان کی بیوی ایسی حسین نہیں ہوتی. اس کے باوجود وہ اپنی بہن یا بیٹی کو اپنے اوپر حرام سمجھ کر اس کو ایک اجنبی شخص کے حوالے کر دیتے ہیں. اگر یہ جاہل عقل سے کام لیتے تو ان کو احساس ہوتا کہ ایک اجنبی کے مقابلے میں وہ اپنی بہن اور بیٹی کے خود زیادہ حقدار تھے. اب جتنا مرضی شخص کو برا بھلا کہہ لیں، ساری دنیا کے عقل پرست مل کر اس اعتراض کا خالص عقلی جواب نہیں دے سکتے. عقل کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں کیا غلطی کر رہا ہے؟ کوئی غلطی نہیں کر رہا. وہ تو فطرت ہے جو کہ ایک دم کراہیت کھاتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اپنی عقل سے پوچھیں وہ کیا جواب دے گی؟ وہ کوئی جواب نہیں دے سکتی. اسی طرح ایڈلٹری کی خرابی، زنا کیوں خراب ہے؟ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد تعلق تو وہی ہے. ایک عورت اور ایک مرد ہیں، انہوں نے جسمانی تعلق قائم کیا، کہہ دیا زنا کیا، اور وہی کام نکاح کے بعد بھی ایک عورت اور مرد کر رہے ہیں. تو فرق کیا ہو گیا دونوں کے اندر؟ عقل سے پوچھیں، عقل کہے گی there's no difference، بیکار کی باتیں ہیں، خامخواہ کی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں. لیکن فطرت کیا کہتی ہے؟ کہ نکاح ہونا چاہیے. نکاح سے پہلے تو اچھا نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا. آزاد عقل کہے گی نکاح کے چند بول کر کون سا فرق پڑ گیا؟ بلا وجہ کے ریچولز بنائے ہیں نا، بلا وجہ کی فارمیلٹیز بنائی ہیں. تو وہ کہے گی وہ تو سینس لیس باتیں ہیں. زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے، لیونگ ٹوگیدر ہو یا ہسبینڈ اینڈ وائف ہو، واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک؟ تو آج دنیا کہاں جا رہی ہے؟ وہی کو چھوڑ کر خالص عقل پرستی کی طرف. تو یہ تمام برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، انسیسٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم زنا کی بھی کثرت دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں nothing is good or bad, only thinking makes it so. تو ایمان چلا گیا نا ان کے اندر سے، تو پریشان بھی بہت ہیں.
تو جو خالص عقل کے پیچھے چلے گا امن سے محروم ہوگا۔ تو جس طرح منطق سے کسی مورل لا کو ثابت نہیں کر سکتے، ایک مورل لا اٹھائیں آپ اس کو لاجک سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر دھوکہ دے کر مجھ کو فائدہ ہو رہا ہے میں کیوں دھوکہ نہ دوں؟ اگر جھوٹ بول کے مجھے فائدہ ہو رہا ہے میں کیوں جھوٹ نہ بولوں؟ عقل کہے گی بالکل بولو، تمہاری ذات کا تحفظ ہے، ڈانٹ سے بچ جاؤ گے۔ اگر چیٹنگ کرنے کا موقع مل رہا ہے، پورا ہال چیٹنگ کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ چیٹنگ کروں؟ کیوں نہیں کروں؟ میں چیٹنگ نہیں کروں گی، میں نقصان میں رہوں گی۔ عقل کہے گی کرو، فطرت کہے گی مت کرو۔ تو عقل سے کسی مورل لا کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جب مورل لاز کو ثابت کر نہیں سکتے منطق سے، لاجک سے، اللہ کے وجود کو بھی ثابت نہیں کر سکتے، منطق سے نہیں کر سکتے۔ جو دلیل لائیں گے اس کے مقابلے میں اس کو نگیٹ کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے عقلی دلیل موجود ہوگی۔ اور آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ تو معرفت رب یا آخرت کی بات یا مورالٹی کو اوتھینٹیکیٹ کرنا، مورالٹی کی ضرورت، یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور کس چیز کا تقاضا ہے؟ فطرت کا۔ تو انسان کو پرسکون رہنے کے لیے عقل کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں اور فطرت کے تقاضے بھی۔ ان دونوں تقاضوں کو جو پورا کرتے ہیں وہ پرسکون رہتے ہیں۔ جو اپنی فطرت کو نگلیکٹ کرتے ہیں، صرف عقل کے پیچھے جاتے ہیں، وہ ایکسٹریمسٹس بنتے ہیں، انتہا پسند ہو جاتے ہیں، انسٹیبل ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، اندر سے پریشان رہتے ہیں۔ انٹرپرسنل ریلیشن شپس، آپس کے تعلقات ان کے بگڑتے ہیں، خوشی نہیں ملتی ان کو۔ یہی دنیا کا حال ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ایمان بڑا ضروری ہے، ایمان کی بہت ضرورت ہے، اور وحی کے ذریعے سے ایمان ملتا ہے۔ قرآن جو ہے فطرت کو ٹچ کرتا ہے، فطرت کی پکار ہے، اس احساس کو جگاتا ہے۔ ایک احساس ہے انسان کے اندر لیکن سویا ہوا ہے، ڈورمنٹ ہے، غفلت کے، جہالت کے پردے اس پہ پڑ گئے ہیں۔ رسولوں کے ذریعے اس سوئے ہوئے احساس کو جگانا اور ایکٹیویٹ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور قرآن کا انداز بھی بڑا فطری ہے، بڑا نیچرل، آرٹیفیشل انداز ہے ہی نہیں قرآن کا، سمپل انداز ہے، فطری انداز۔ مختلف نشانیوں کو دیکھو اللہ کی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کیسے بنایا گیا؟ والسماء کیف رفعت، کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان کیسے بلند کیا گیا؟ والى الارض کیف سطحت، دیکھتے نہیں کیسے جو ہے وہ زمین سپاٹ کی گئی؟ والجبال کیف نصبت، اور کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جما دیے گئے؟ فذکر، تو یاد دلائیے ان کو، انما انت مذکر، آپ تو یاد دلانے والے ہیں۔ تو یاد دہانی، جو یاد کرنا چاہتا ہے اس کو یاد آ جاتا ہے، جو سچ مچ بھولا ہوا ہوتا ہے اس کو یاد آ جاتا ہے، وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ جو پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ تو کوئی خوش نہیں ہوتا قرآن سن کر۔ آپ کو ایک لفظ یاد نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، ایک دم کوئی وہ لفظ بول دیتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے ایک دم سے، کہتے ہیں ہاں میں اتنی بے چین تھی، یہ ورڈ تھا جو میں سوچ رہی تھی، یاد نہیں آ رہا تھا۔ نام نہیں کسی کا یاد آ رہا ہوتا نا، کوئی یاد دلا دیتا ہے آپ کو، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب ایک شخص ہے اس کو ہے یاد لیکن پریٹینڈ کر رہا ہے کہ مجھ کو نہیں یاد، تو اس کو تو کوئی خوشی نہ ہوگی کسی کے یاد دلانے سے۔ تو جو واقعی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جو واقعی غافل ہوتے ہیں، ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن یاد دہانی ہے، ذکر ہے۔ تو یہ جو احساس ہے یہ باہر سے کوئی ٹھونسے جانے والی چیز نہیں کہ زبردستی کسی کو یاد دلا دیں، اندر کا شعور ہے جو انسان خود جگاتا ہے، اور یہی پھر انسان کے لیے ایمان کا سفر بن جاتا ہے، ایمان کا راستہ۔ تو یہ ہے دراصل ایمان کے فائدے، اور سورہ تغابن ایمان ہی سے متعلق ہے، ایمانیات ہی پر مشتمل ہے۔ تمام مسبحات جو ہیں وہ تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیح سے، اللہ کی تعریف سے۔ سورہ تغابن اس سلسلے کی آخری سورت ہے، اور انسان کی توجہ دلائی گئی ہے زمین آسمان کی طرف کہ ان چیزوں کو دیکھو اور اپنے خالق کو پہچانو، جو ڈورمنٹ چیز تمہارے اندر ہے اس کو ایکٹیویٹ کرو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے
اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. سب کچھ اللہ کا، ہر چیز اللہ کی ہے. ایبسلیوٹ اونرشپ کا بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کی ہے. یہ چیز خود انسان کے اندر ایک تسکین پیدا کر دیتی ہے کہ سب اللہ کا ہے. جب سب اللہ کا ہے تو اللہ کی ذمہ داری ہے، تو میں بھی تو اللہ کی ہوں، میری ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، اللہ میری دیکھ بھال کر رہا ہے. تسکین. بلا وجہ ہم زبردستی اپنی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ رکھتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں. ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے، ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے، تو میں پریشان ہو جاؤں. اس نے بتا دیا کہ نہیں، سب اللہ کا ہے، ذمہ داری اللہ کی ہے. انسان پرسکون ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے. یعنی میں جس کی ہوں وہ ہے کتنا طاقتور، کتنا بڑا بادشاہ ہے. ایبسلیوٹ پاور اس کے پاس ہے، اونرشپ بھی اس کی ہے اور بادشاہت بھی اس کی ہے. وہ بادشاہ ہے جو قانون بنائے، ایبسلیوٹ لیجسلیٹو پاورز اس کے ہیں، تو لہٰذا اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. بادشاہ ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے. جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ کسی بھی طرح تعریف کے قابل نہیں ہوتے. ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، بے حس ہوتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں. نہیں، یہ جو ہمارا بادشاہ ہے اللہ، اس کے لیے تو تعریفیں ہی تعریفیں ہیں. ہر خرابی سے، عیب سے، کمزوری سے، ڈیفیکٹ سے بالکل پاک ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اس کی تعریف ہی تعریف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کتنا اختیار ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز پہ قادر نہیں ہوتے. کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں تو کر نہیں سکتے. کچھ ہمارا بھلا کروانا چاہتے ہیں تو کروا نہیں سکتے، قادر نہیں ہیں. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. تو یہ چیز انسان کو اللہ کی معرفت جب حاصل ہوتی ہے، اتنا سکون ملتا ہے. الحمدللہ، امن آتا ہے. اب اس کی خلاقی کا ذکر کیا گیا. هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ ہی ہے جس نے کہ تم کو پیدا کیا ہے، اس نے تم کو بنایا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. اس میں بڑا شکوہ ہے. اللہ نے بنایا، اتنا زبردست اللہ، کیا اس کی شان ہے. اس کا انکار کرتے ہیں کچھ لوگ، ان کی اپنی بدقسمتی. کوئی تم میں سے کافر بن گیا اے انسانوں، اور کوئی مومن ہو گیا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. یہ نہیں، شکوہ تو ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس اللہ جو ہے وہ تھوڑا سا شکوہ کر کے جو ہے اور بس پھر بیٹھا رہے گا مجبور کہ ٹھیک ہے اب یہ کفر کر رہے ہیں، اب میں کیا کروں، اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایسی بات نہیں ہے، دیکھ رہا ہے. مومن اور کافر کا انجام ایک نہیں ہوگا، دونوں کے انجام میں بڑا فرق ہوگا. اللہ کو کافر بالکل اچھے نہیں لگتے، اللہ کو مومن بہت اچھے لگتے ہیں. کافروں کو تو سزا ملے گی. کیوں انکار کیا اتنے زبردست بادشاہ کا؟ کیوں انکار کیا اللہ کی خلاقی اور اس کی قدرت کا؟ کیوں بغاوت کی؟ تو دیکھ رہا ہے اللہ. ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے تسلی ہے اللہ کی اس شان کے اندر کہ وہ بصیر ہے، اور کافر کے لیے دھمکی ہے کہ تمہاری خیریت نہیں ہے. اچھا، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کچھ کر رہے ہو. فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ نہیں بنائی ہے، کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے. ایسی کوئی پاسنگ فینسی تھی تو چلو بنا دیا. جیسے بچے جو ہیں وہ مٹی کے گھروندے بناتے ہیں اور توڑتے ہیں اور کھلونوں سے کھیلتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں. کوئی کھلونا نہیں ہے دنیا، ابس تخلیق نہیں ہے، حق کے ساتھ بنی ہے، پرپسفل کریشن ہے. گھاس کا تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے، تو انسان بے مقصد کیسے ہوگا؟ اور اب پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے کائنات میں سے انسان کے اوپر. وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں. یہ اس کے قدیر ہونے کی شان ہے نا. تم اپنے میں ہونے پر اتراتے ہو،